بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ، یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ۔ سندھ کی وزارت اور پاکستان کی قیادت، سید مصطفیٰ کمال کے خواب، کیا رکاوٹیں دور ہو گئیں؟ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال سے۔ مصطفیٰ کمال نے اس وقت الطاف حسین کے پول کھولے، اس وقت ان کے خلاف بولے جب کوئی بول نہیں سکتا تھا، بلکہ بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت حکومت نے خود بھی الطاف حسین کی بولتی بند کی ہوئی تھی، یعنی کہ میڈیا بلیک آؤٹ، اور ایسے میں مصطفیٰ کمال کے انکشافات، اعترافات اور اعتراضات نے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو والا کام کر دیا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے والی بات 23 اگست کو رنگ لائی جب ڈاکٹر فاروق ستار اینڈ کمپنی نے 30 سال تک لوگوں کو پارٹی میں لانے، نکالنے اور ہر بات کی توثیق کرنے کا اختیار رکھنے والے الطاف حسین کے تمام ارمانوں پر بجلی گراتے ہوئے ان کو ہر طرح کے اختیارات سے محروم کر دیا، اور یہاں سے شروع ہوئی مہاجر مینڈیٹ کی اصل جنگ اس لیے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہو یا پاک سرزمین پارٹی، حکومت اور ریاست کی نظر میں دونوں کو ہی ایم کیو ایم کا اثاثہ سمجھا جا رہا ہے اور دونوں کو ہی اردو مہاجر مینڈیٹ کے ترازو میں تولا جا رہا ہے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جلد ہی دونوں ایک ہی پلڑے میں نظر آئیں گے، لیکن پاک سرزمین پارٹی کا کہنا ہے کہ ہمیشہ دریا ہی سمندر میں گرتا ہے، سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا۔ لیکن شاید وہ جانتے نہیں یا کہنا نہیں چاہتے کہ یہ میدان سیاست ہے، یہاں سمندر اور دریا کی مثالیں نہیں، صرف اور صرف مفادات ہوتے ہیں۔ جیسے 1992 اور 1998 کے ناقابل قبول الطاف حسین بار بار قابل قبول ہو گئے تھے، اور اب ایک بار پھر وہ یہی امید رکھتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت اور حالات کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب ایم کیو ایم پاکستان 2018 کے الیکشن میں سندھ کی وزارت عظمیٰ پر نظر جمائے بیٹھی ہے، دوسری جانب مصطفیٰ کمال یہ تاج پاک سرزمین پارٹی کے سر پر سجانے کا اعلان کر رہے ہیں، اور تیسری جانب پیپلز پارٹی ہمیشہ کی طرح ہر گھر سے بھٹو نکالنے کی امید پر سندھ کی طرف سے بے خوف بے فکر اپنی مستی میں مست ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مصطفیٰ کمال نے ایک سال میں وہ سیاسی طاقت حاصل کر لی ہے کہ شہری اور دیہی سندھ کی دونوں بڑی جماعتوں کے لیے وہ خطرے کی گھنٹی بجا سکیں؟ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال۔ السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو۔ مصطفیٰ کمال صاحب، 3 مارچ 2016 سے 23 مارچ 2017 یعنی 385 ڈیز میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بننے والے پاکستان کو بچانے کے لیے اب ایک قومی نظریے کی ضرورت ہے اس وقت میں۔ صرف پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ وہ نظریہ کیا ہے؟ پاکستان میں ایک قومی نظریے سے ہی پاکستان بچ سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ ہم نے بیسکلی اس پاکستان میں، پاکستان بننے کے بعد ہم ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی پہ، سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ پہ، اور پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، اے این پی، پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے درمیان بٹ گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک میں ہی ان تمام بنیادوں کے اوپر ہم نے دشمنیاں کر لی ہیں، ہم ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے، دوبارہ لوگوں کے حالات بدلنے، تو سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے ملک میں ملک والوں سے، پاکستانیوں سے دشمنی ختم کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے پاکستان کے ایک قومی نظریے یعنی کہ صرف پاکستانیت پہ ہمیں اختلافات ہمیشہ سے تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن ہم ان اختلافات کو دشمنی میں کنورٹ نہ کریں۔ اس بنا پر میں نے کہا کہ پاکستان
ठीक, मुस्तफा कमाल साहब जो बात आप कर रहे हैं ना सर, कई जमातें हैं इस वक्त में जो ये बातें कर रही हैं, जो कौमी सियासत की बात कर रही हैं, लोगों को मिलाने की, लोगों को जोड़ने की बात कर रही हैं। कोई तरक्की की शाहराह पे दौड़ा रहा है, कोई कायदे आवाम बनने की कोशिश कर रहा है, कोई कायदे आजम का सानी बनने की कोशिशों में मसरूफ है, कोई मजलूमों का साथी है। तो आपके ख्याल में क्या उन सब के पास ये विजन नहीं है जो आप बातें कर रहे हैं? क्या वो सब फ्लॉप हो गए हैं? आई डोंट नो कि वो बातें क्या कर रहे हैं, लेकिन जो वो अमल कर रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने है। हम क्या कह रहे हैं कि हमने जब आने के बाद नारा लगाया तो हमने एक पाकिस्तान के झंडे को अपने हाथ में रखकर हमने कहा कि इस झंडे के मानने वाला अगर मेरा कोई सियासी मुखालिफ भी है, उससे भी मेरे कारकुनों ने दोस्ती करनी है, उसको भी गले लगाना है। हमने इसकी प्रीचिंग की, जो हम प्रीच कर रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली उस पर अमल करके भी दिखा रहे हैं। ठीक सर, लेकिन अभी आपने जब मैंने सवाल किया, आपने कहा ना पता नहीं कि वो जमातें क्या बातें कर रही हैं, तो वो वही बातें कर रही हैं जो आपने की है ना, कि जाती मफादात के लिए लोगों को इन्होंने आपस में लड़ाया, और ये जो अपने लिसानी बुनियादों पर कौम को तकसीम करने वाले हैं, ये भूल गए हैं कि अवाम के हुकूक क्या हैं, अवाम के मसाइल क्या हैं। मुस्तफा कमाल साहब, इस बात की क्या गारंटी है कि अवाम इन बातों के लिए 1 साल की पार्टी पर यकीन करने के लिए तैयार हो गए हैं? सर, ये आपकी खुशफहमी है, खुशख्याली है, या खुद एतमादी है? नहीं, कोई मुझे तो लूज कर ना माने मेरी बात, मुझे कोई खुश एतमादी खुशफहमी नहीं है। मैं तो ग्राउंड पे रहकर खड़े होकर मैं फेसबुक ट्विटर के ऊपर तो ये वाले क्लेम्स नहीं कर रहा। उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी फॉलोइंग देखकर हम ग्रास रूट पे जाने वाले लोग हैं। हम तमाम कराची में, अगर हमने 29 जनवरी का पिछले महीने अगर हमने कोई जलसा किया है, उस 29 जनवरी के जलसे से पहले कम से कम 300 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग्स की हमने कराची के छोटे बड़े इलाकों में, तमाम तकरीबन इलाकों में। अगर हमने हैदराबाद का जलसा किया है तो हैदराबाद के जलसे से पहले 200-250 हमने मीटिंगें, कॉर्नर मीटिंगें की हैं 20-25 दिनों में हैदराबाद में। और लोगों की जो पल्स है, लोगों की जो हमसे बातें हैं, लोगों का जो हम पर ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की बिना पर ये कह रहा हूं मैं कि लोग हमारे साथ हैं। लेकिन वो लोग यहाँ हमारे साथ हैं जो पहले दूसरी पार्टीज में थे। ठीक सर, अभी आपने जो बात की ना, मुझे ये बताइए या समझाइए कि ये जलसे जुलूस जो हैं, ये कब इन बातों का मयार हो गए हैं? देखना तो ये है ना कि ये जलसा और जुलूस या कॉर्नर मीटिंग्स जो आप कर रहे हैं, आया ये आपके वोट बैंक में कन्वर्ट होते भी हैं या नहीं? आप देखें, इसी कराची में इमरान खान ने भी बड़े बड़े जलसे किए, मौलाना फजल रहमान भी जलसे करने आए, जमात इस्लामी ने भी किए, लेकिन क्या वो रिजल्ट्स हैं वो जलसे जुलूसों के मुताबिक आए? आप ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बारे में। तो आप सुबह इलेक्शन करा लें सारे हलकों में, बाय इलेक्शन ना कराइएगा, 1-2 सीटों पे मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, सुबह आप इलेक्शन करा लें, फिर उसके बाद अगर मैं हार जाऊंगा, लोग अगर वोट नहीं देंगे, तो मैं बिल्कुल ये बात नहीं करूंगा और मैं ना लोगों से दुश्मनी करूंगा। डेफिनेटली इसका पैमाना इलेक्शन है, इलेक्शन जब हो जाएंगे तो इसका पता चल जाएगा। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो बात तो मैं करूंगा। वैसे बाय इलेक्शन में भी वही लोग होंगे ना जो वोट डालेंगे जो जनरल इलेक्शन में डालेंगे, तो इसमें फर्क क्या है? अगर सिर्फ टेस्ट ही करना है, टेस्ट ही मयार है। बाय इलेक्शन में इसलिए मैं नहीं जाना चाहूंगा कि मैं मुझे तो जरूरत नहीं है खुद को प्रूफ कराने की। मैं दूसरों को किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं खुद को जो है वो एक सीट के ऊपर मैं अपनी तवानाई क्यों जाया करूं? उस एक सीट में मेरा कोई अगर बंदा हार जाता है या जीत जाता है, उससे उस इलाके के लोगों को क्या फायदा हो जाएगा, या मैं एक सीट से क्या कर लूंगा? इसलिए मैं अपनी तमाम तवज्जो जो है वो तमाम तवज्जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डालना चाहता हूँ। अगर कल को पूरी तमाम कल आपने 2018 में कहा कि सिंध की हुकूमत, और इसके बाद 2023 में आपने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत। मुस्तफा कमाल साहब, इससे क्या समझा जाए सर? चूंकि 2 बातें हैं, उनका ख्याल आता है कि या तो आपको किसी ने ये बता दिया है, यकीन दिला दिया है कि ये सब आपको मिल जाएगा, या फिर आपका जो पैगाम है वो इतना वाज़ेह और इतना जामे है कि लोग खुद उठ के आपके पीछे आ जाएंगे, चल पड़ेंगे आपके पीछे। नहीं, लोग हमारे पीछे चल पड़े हैं। ठीक है, जहां जहां बात जा रही है, पैगाम जा रहा है, चल पड़े हैं। ये जो किसी ने बता दिया और कोई बात कर ले, ये इस तरह हो रहा होता तो पता नहीं, लोग शायद जिस तरह वो लोगों से सुनकर ये बात कर लेते हैं, हम लोगों का भाई वो डीएनए नहीं है कोई हमें कोई कह दे और हम वो बात कर लें। हम वो लोग नहीं। वैसे कहा भी जाता है जो किसी के कहने पे चलते हैं तो वो चलाने वाले अक्सर धोखा भी दे जाते हैं, क्योंकि बात वही है ना कि सबके अपने अपने मफादात होते हैं, तो वो अपने मफादात को ही देखते हैं। हमने जो काम शुरू किया है वो किसी के कहने और किसी के चलाने पे करने वाला ये काम ही नहीं है। ठीक है, तो और बहुत सारी पार्टीज है ना यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े नाम है सारे, तो वो क्यों नहीं कामयाब हो गए? आज अगर हमारी कामयाबी है तो हम सच बोल रहे हैं और जेन्युइनली लोगों की ग्रीवेंसेस की और लोगों की दिल
کے تار کو ہم نے جو ہے ٹچ کیا ہے, جھوٹ نہیں کہا ہے ہم نے. سر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے لوگوں کے دلوں کو ٹچ کر لیا ہے, کریں گے نا, آپ کے ساتھ لوگ ہیں, آپ کے پیغام لوگوں تک پہنچ گیا, اور اگر لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو شاید آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے. لیکن آپ کو پتہ ہے فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن جو لوگوں کے دل ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں جب الیکشن ہوں گے نا تو ووٹ تو اس کو ہی پڑے گا جس کے ساتھ دل ہوں گے. مجھے پتا ہے کہ دل کہاں ہے, کہاں ہے, اور جو ہے وہ روح کہاں ہے, اور جسم کہاں ہے. میں تو سمجھتا ہوں دل بھی ہمارے پاس ہے, جسم بھی ہمارے پاس ہے, روح بھی ہمارے پاس ہے. لوگ جہاں پر آ رہے ہیں اس لیے کہ اگر جسم ہو اور روح, دل نہ ہو اور روح نہ ہو تو کارکنان ہی یہ اجتماع کرتے ہیں نا, کارکنان ہی لے کر آتے ہیں نا. تو اور یہ ساری آرگنائزیشن, یہ دن اور رات کی محنت بغیر دل کے کوئی کر نہیں سکتا. لیکن میری اس والی بات پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ 2018 میں سندھ میں حکومت بنانے کے لیے, سندھ میں وزارت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سندھ کے ہر گھر سے نکلنے والا جو بھٹو ہے نا اس کو ووٹ دینے سے روکیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. مصطفیٰ کمال صاحب اب آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں نا, بہت سارے پارٹیز نے یہ کوششیں کی ہیں, کامیاب نہیں ہو سکے. کیا آپ کر سکتے ہیں, کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے ہر گھر سے نکلنے والا بھٹو آپ کو ووٹ دے گا, یا یہ باتیں آپ کی نظر صرف شہری بنیاد پر ہے, شہری سندھ کی بنیاد پر؟ ایک تو سندھ کے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا نہیں, نمبر 1. ٹھیک. دوسری بات ہے کہ جو وہ جہاں سے بھی بھٹو نکلے گا تو وہ ضرور نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمیں نہ ووٹ دے. ہمیں بھٹو بھی ووٹ دے گا, جو بھٹو نہیں ہے وہ بھی ووٹ دے گا. دیکھیں ووٹ اگلا ہوگا ملک کے اور لوگوں کے ساتھ رونما ہونے والے حالات کے اوپر. جو آج لوگوں کا حشر ہے, چاہے وہ بھٹو ہوں یا بھٹو نہ ہوں, تمام کا حشر جو ہے وہ بہت ہی بدتر ہے. اور یہ بدتر کسی اور نے نہیں کیا آج, اور اس سے پہلے سے ہمیشہ سے براجمان لوگوں نے کیا ہے. آپ نے سندھ کے ہر گھر سے بھٹو کے نکلنے کی میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے کہا نہیں نکلے گا. دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب, سندھ کے ہر گھر سے بھٹو نکلتا ہے, یہ ایک ریالٹی ہے نا. آپ کے سامنے تمام صورتحال ہے کہ سندھ میں کرپشن کے ریکارڈز بنائے گئے ہیں اور یہ دھول اڑ رہی ہے. اس کے باوجود سر ووٹ تو بھٹو کو ہی پڑتا ہے نا. تو وہ جو مینٹیلٹی ہے, کیا وہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ووٹ تو بھٹو کی امانت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظریے کی جو سچائی ہے وہ لوگوں کو, اور آج کے حالات وہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے, اور لوگ سن بھی رہے ہیں, لوگ ہمارے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ پلیزنٹ سرپرائز دیں گے. ہمارا یہ بریڈ اینڈ بٹر تو ہے نہیں. میں نے کوئی بہت خوبصورت سا کوئی قیمتی پلاٹ تو ڈھونڈ نہیں رکھا کہ مجھے لوگ ووٹ دیں گے تو میں نے اس کے بعد اس پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے یا بینک سے لون لے کر میں نے معاف کرانے. میری صحت پہ یا تنخواہ نہ بڑھ جائے گی نہ کم ہو جائے گی, نہ میرے جو ہے وہ میں نے کوئی اور پوزیشن اور کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز سوچ رکھی ہیں. ہم تو ایک آواز لگانے والے لوگ ہیں. ہماری آواز میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سوچ آپ کہتے ہیں ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے, ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم عہدے نہیں چاہتے مصطفیٰ کمال صاحب, لیکن جن مسائل کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں سر, تو ان کے لیے تو آپ کو اقتدار کی اور عہدوں کی ضرورت ہے نا. اور لگتا ہے کہ آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے, تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی 2018 میں سندھ میں حکومت بنائے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہے وہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم جمہوری طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم الیکشن میں حصہ نہ لیں اور ہم عہدے نہ لیں اور ہم جو ہے وہ تمام حکومت حاصل کرنے کی جدوجہد نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمارا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے, ہمیں اس کی کریونگ نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ ہر قیمت پہ, ہم اس لیے نہیں ہے کہ جی ہر قیمت پہ لوگوں کو مار کر, لوگوں کو بندوق دکھا کر, لوگوں کو کچھ بھی کر بس اقتدار میں چلے جانا ہے. دیکھیے میں لوگوں کی پرابلمز کو بتا کر ان کے سامنے خود کو پیش کروں گا نا. اگر لوگ میری بات فرض کریں کہ نہیں سمجھتے, آج تو سمجھ گئے میری بات, ایک آدمی بھی میری بات نہیں مانتا تو کیا کہتا, میں اپنے سٹانس کو چینج کر لیتا, میں کیا بندوق اٹھا لیتا, میں لوگوں کو برا نہیں. میرا کام ہے آواز لگانا, میری پارٹی کا کام ہے آواز لگانا. میں آج کہتا ہوں کہ ہم آج میں نے 1 سال کے بعد یہ بات کیوں کی ہے کہ ہم اگلی حکومت سندھ میں پاک سرزمین پارٹی بنائے گی, وہ اس لیے بات کی ہے کہ ہمیں 1 سال لوگوں کے موڈ کا اندازہ ہو گیا ہے. جب ہم نے آج 1 سال کے بعد یہ بات کی تو بالکل ہمیں عہدے لینے ہیں, بالکل. اور میں نے تو اپنے کارکنوں کو یہ ویژن دیا ہے نا, یہ اپنی ٹارگٹ دیا ہے کہ جاؤ تیاری کرو الیکشن کی, اور اگلی سندھ میں 2018 میں حکومت پی ایس پی بنائے گی. چلیں اب جو حکومت بنائے گی پی ایس پی, سر اسی معاملے پر ایک بات ہو, آپ یہ کہتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس نے اپنے پہلے سال میں الطاف حسین اور اس کی بنائی ہوئی پارٹی کو چیلنج کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کو ان پلیس بھی کیا, مضبوط بھی کیا. تو اب اس سال کے لیے آپ کا کیا پلان ہے, چونکہ اب تو ٹائم بھی کم ہے اور الیکشن بھی سر پہ ہیں سر 2018 کے؟ بالکل, جو آرگنائزیشن ہماری بن گئی ہے, اس آرگنائزیشن کے ذریعے ہم ایک گھر پہ جا رہے ہیں, اور اب پورے 1 سال جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم نے بالکل ڈور ٹو ڈور کیمپین اس کی کرنی ہے, لوگوں کو اور پختہ کرنا ہے, لوگوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے, تیاری کرنی ہے.
اور یہ ٹوٹل یہ جو اگلا سال ہے وہ بالکل تمام کارکنوں کے ساتھ جو گراس روٹ لیول پہ الیکشن کی تیاری کا ہے اور لوگوں کو موبلائز کرنے کا ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے ان کی برین موبلائز تو آپ کریں گے, برین واشنگ کرنے لوگوں سے کانٹیکٹ آپ کریں گے, الیکشن کی تیاری آپ کریں گے سر. لیکن فاروق ستار صاحب ایک آفر کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے جلسوں کو کامیاب بنانا ہے نا وہ ہم سے رابطہ کرے. مصطفیٰ کمال صاحب کیا خیال ہے, کیا فاروق ستار صاحب جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہیں یا اب انہوں نے یہ سروس بھی شروع کر دی ہے, کیونکہ سنا ہے کہ وہاں آج کل فنڈز اور پیسوں کی بڑی کمی ہے سر؟ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اگر جس کو اپنے واقعی اگر سمجھتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر ہی آج کل ساری چیزیں آپ کے کل کے کنونشن کے بعد یہ بات کی ہے انہوں نے, تو ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, پیپل آر دا بیسٹ ججز. مجھے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں, میں بالکل اپنی تمام کاموں سے اپنی چیزوں سے بالکل مطمئن ہوں. جس کو جا کر ان کو اگر انہوں نے یہ آفر کی ہے تو پورا پاکستان, میں جانے والے کو کیسے روک سکتا ہوں. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جلسے کامیاب کرانے کی ضمانت ہیں فاروق ستار صاحب؟ رائے تو دے دیں اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ, جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, جو جتنے ایونٹس ہوئے ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھ کر جو وہ لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک, اچھا فاروق ستار صاحب کی بات ہوئی تو کچھ باتیں ذرا ان کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مخالف نعروں کی ایف آئی آر ہم پر ہے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ 22 اگست کو پاکستان مخالف نعرے لگیں گے یا وہاں پر پاکستانی ریاست کے خلاف باتیں ہوں گی. سر یہ فاروق ستار صاحب کی معصومیت ہے یا حقیقت بیانی ہے؟ چونکہ الطاف حسین صاحب کا انداز گفتگو, ان کے الفاظ, ان کے خیالات, کیا یہ فاروق ستار صاحب اس سے اجنبی ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی بات ہوگی اگر یہ کہیں کہ جو سارے لوگ جو وہ تھے ان کو وہ لا علم تھے کہ الطاف حسین صاحب ایسی بات کر ہی نہیں سکتے. نہیں, یہ جو 22 اگست کو بات ہوئی ہے یہ باتیں تو بہت دفعہ فاروق بھائی نے سنی ہوں گی اور لوگوں نے بھی سنی ہوں گی 9-0 پہ, بند کمروں میں, ٹیلیفونک گفتگو میں. 22 اگست کو صرف یہ ہو گیا کہ پبلک کو پہلی دفعہ یہ ساری باتیں پتہ چلی. یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس حوالے سے فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ تاکہ مجھے میری جو سپیس ہے جائز وہ واپس ملے, جو جائز میری حیثیت ہے وہ مجھے ملے. سر آپ کے خیال میں فاروق ستار صاحب کی جائز حیثیت کیا ہے جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ کہتے ہیں وہ الطاف حسین کے وفادار ہیں اور الطاف حسین کہتے ہیں وہ غدار ہیں. جائز حیثیت لوگ ڈٹرمن کریں گے اور جائز حیثیت جو آتی ہے وہ مینڈیٹ لے کر آتی ہے. فاروق ستار صاحب کے پاس جو آج مینڈیٹ ہے, ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا, یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, فیو الطاف حسین صاحب کا دیا وہ مینڈیٹ ہے. فاروق ستار صاحب کے پاس آج جو پارٹی ہے, میرا یہ ہمیشہ سے کہنا ہے, ہماری پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ ان کی پارٹی نہیں ہے, ایم کے الطاف حسین صاحب کی تھی, ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو ان کو جائز ان کی حیثیت ان کو اگلے الیکشن جو بھی الیکشنز ہیں, ہاں اگر وہ ان کی الطاف حسین صاحب کی پالیسیز سے اگر ان کو الگ ہو رہے ہیں تو ان کو ان کی سیٹ چھوڑ کر, ان کی پارٹی چھوڑ کر اپنی پارٹی بناتے, اس کے بعد الیکشن لڑ لیتے اور جیت جاتے تو پھر ان کا وہ جائز, ان کی جائز حیثیت ہوتی. اب تو جائز حیثیت تو عوام ڈٹرمن کریں گے جب ان کو وہ ووٹ دے دیں گے اور جتنی بھی تعداد میں ووٹ دے دیں گے, اگر ان کو ووٹ دیا تو پھر اس کے بعد ان کی جائز حیثیت جو ہے ڈٹرمن. ایک بات میں جاننا چاہ رہی ہوں, فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ اگر چھاپے گرفتاریاں بند نہ کی گئیں, لاپتہ کارکنان رہا نہ کیے گئے, 9-0 کا مرکز نہ کھولا گیا تو اس کا فائدہ ایم کیو ایم لنڈن کو ہوگا, وہ مضبوط ہوگی, وہ بحال ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا یہ صرف اپنے محض فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ چونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ نے بلوچستان پیکج کی بات کی ہے کہ اگر پیکج نہ دیا گیا تو پھر مظلومیت جو ہے وہ بکے گی, پھر الطاف حسین مضبوط ہوں گے. نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں جو ایک ایمنسٹی کی پیکج کی اور جو فاروق ستار صاحب بات کر رہے ہیں اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. فاروق ستار صاحب اگر 9-0 کھلوانے کے لیے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 9-0 کھلوا دیا جائے اور اس کو آپ ریلیٹ کر رہی ہیں, 9-0 تو الطاف حسین صاحب کا گھر ہے, ذاتی ملکیت ہے, وہاں پر بیٹھ کر وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف بقول ان کے اگر وہ خلاف ہیں, ہو گئے ہیں, الگ ہو گئے ہیں, وہ کیسے الگ سیاست کر سکتے ہیں؟ خورشید میموریل الطاف حسین صاحب کی والدہ کے نام پر ہے, وہاں پر بیٹھ کر وہ کیسے الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ہے وہ سیاست کر سکتے ہیں اور ان کے ایشوز سے اور ان کی پالیسیز سے انحراف کر سکتے ہیں؟ سر وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں بند نہ کی گئیں, لاپتہ کارکنان کو رہا نہ کیا گیا, وہ یہ باتیں بھی تو کر رہے ہیں نا. کچھ باتوں میں یقیناً مماثلت ہے ہماری ان کی, کہ جہاں تک لاپتہ لوگوں کا سوال ہے یا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جو گرفتار لوگ ہیں یا اور سارے جو جیلوں میں جو لوگ ہیں جن کے کیسز نہیں چل رہے ہیں, ایک نئے سرے سے ایک نظر ثانی کی ضرورت ہے. 30 سالوں میں یہاں پر ہم بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے لوگوں کو غلط راستے پہ لگایا ہے, غلط کام کیے ہیں,
اور یہاں پر اور بہت سارے سانحات ہوئے ہیں یہاں پر کراچی اور حیدرآباد میں، جس کو ایکسپلوئٹ کیا الطاف حسین صاحب نے. اردو ایم کیو ایم والوں کے بھی 25,000 سے زیادہ لوگوں کی لاشوں سے قبرستان جو بھرا پڑا ہوا ہے، تو ان کو بھی کسی نے مارا ہے، ساری چیزیں. تو یہ ایک سینیریو رہا ہے 30 سالوں کا. اب ایک نئی شروعات ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھ آئی ہے بات. ہمارے لوگ جو ہے وہ آپشنز کی تلاش میں تھے، لوگ تنگ آ گئے تھے، لوگوں کے پاس ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب جس طرح سے آپ نے اور جگہوں پہ کیا ہے، پاکستانیت کی خاطر، پاکستان کی بھلائی کی خاطر ہر طرف سے نقصان ہوا ہے، ہر جگہ سے نقصان ہوا ہے. تو ایک سوشل کانٹیکٹ، نیا ایک سوشل کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ان لوگوں کے ساتھ ایک پیکج دینے کی ضرورت ہے جو لوگ اس غلط راستے پہ چلے گئے تھے، اب سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہیں. نمبر 1 اس لیے کہ ان کو مار کر اگر وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، اور جب تک وہ اور ان کی فیملیز الطاف حسین صاحب کو سوٹ کرتے ہیں. الطاف حسین صاحب چاہتے ہیں کہ لوگ لاپتہ ہوں، الطاف حسین صاحب چاہتے ہیں کہ لوگ مارے جائیں، ان کی لاشیں ملیں، وہ گرفتار ہوں. اس لیے کہ جتنے لوگ اس طرف گرفتار ہوں گے، گریونسز ہوں گی، اتنا زیادہ ان کو اس سے فیول ملے گا، اس سے زیادہ ان کو جو ہے تقویت ملے گی. مجھے بریک لینی ہے، لیکن چونکہ ابھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تو اس پہ ایک سوال اور کر رہی ہوں، وہ یہ کہ تو اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے، پھر اگر فاروق ستار صاحب کی تجاویز اور آپ کا جو یہ بلوچستان پیکج کا مطالبہ ہے، سر اگر یہ ایم کیو ایم لنڈن کے راستے میں رکاوٹیں حائل کر سکتا ہے، رکاوٹیں بن سکتا ہے، تو پھر گورنمنٹ جو ہے یا ریاست اس پہ کیوں نہیں سوچ رہی، اس پہ کیوں نہیں غور کر رہی؟ دیکھیں، ریاست کو ہر چیز تو ریاست ٹھیک کر رہی ہوتی تو پاکستان کا آج یہ حشر نہیں ہوتا نا. ہر چیز اگر گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہوتی تو پاکستان کا یہ حشر آج یہ نہیں ہوتا. چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی یہ تو ایک مسلسل جدوجہد ہے نا. ہم یہی تو پریچ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بار بار آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک دفعہ میں تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ڈیفینیٹلی بار بار اس کو بتانا پڑتا ہے، چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں، بتانی پڑتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف اس حوالے سے ٹھیک ہے، اور بات جو ہے ہماری بات سن رہے ہیں، مان نہیں رہے. سر لیکن اگر وہ آپ کی بات مان نہیں رہے تو یہ بھی تو سمجھا جا سکتا ہے نا کہ آواز میں وہ دم نہ ہو، یا آپ لوگ قائل نہ کر پا رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں 1 سال میں آپ نے پاک سے زمین پارٹی کو ایک بڑی پارٹی بنا دیا ہے، آپ نے لوگوں میں اپنا میسج عام کر دیا ہے، لوگوں تک پہنچ گیا، اور اپنے اس پیکج کے حوالے سے، ریلیف پیکج کے حوالے سے آپ گورنمنٹ کو کنونس نہیں کر پا رہے. ہاں جناب، گورنمنٹ ایک دن میں بات نہیں مانتی ہے، اسی کو کہتے ہیں مسلسل جدوجہد، اسی کا نام ہے. مجھے پوری امید ہے کہ ہماری بات ہی ٹھیک بات ہے، اور ٹھیک بات کو کبھی نہ کبھی ضرور مانا جائے گا، اور مانیں گے. اور سن رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، سن رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سے مانیں گے بھی. ٹھیک، میں ایک بریک لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، بس ایک بات ذرا اور فاروق ستار صاحب کے حوالے سے بتا دیں، پھر ہم آگے بات کریں گے. چونکہ انہوں نے کہا کہ 22 اگست سے پہلے -1 کی بات تھی، اور وہ اندرونی طور پہ یا حادثاتی طور پہ ہو گیا. اس کے باوجود ہمیں شک و شبے سے دیکھا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے. -1 کے بعد اور بھی مائنس ہیں. سر ان کا کیا یہ سوچنا درست ہے، خیال درست ہے ان کا؟ کسی کی سوچ پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. نہیں، بالکل غلط خیال ہے ان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے اسٹانسز کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ان کے اپنے کلیئر اسٹینڈ نہ لینے کی وجہ سے ان کی باتوں میں، اگر آپ خود اگر متواتر تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں تو ان کی اپنی باتوں میں بہت زیادہ تضاد رہا ہے نا، پہلے دن میں اور اس کے بعد ہونے والے تمام، بہت زیادہ تضاد رہا ہے. اس وجہ سے لوگوں میں شک و شبہات، پہلے وہ بانی، پھر قائد تحریک، پھر الطاف صاحب، اس کے بعد آرٹیکل 6، اس کے بعد کبھی پہلے والی اسکرپٹ میں لندن پورا اسی طرح سے آپریشنل تھا، لندن کو چھوڑ دیا گیا تھا. لندن الطاف حسین صاحب کی توثیق آ گئی تھی باقاعدہ کہ ہاں بھائی ان کے ساتھ جو ان کے کارکنان ان کے ہاتھ مضبوط کریں. اور وہ اس کے بعد پھر ٹویٹ آنا شروع ہو گئی، ایک کے بعد دوسری ٹویٹ آئی، پھر واسع جلیل کی، پھر دوسرے کی، پھر ندیم نصرت آ گئے، ندیم نصرت کنوینر. تو وہ بڑی کنفیوژن تھی، ہو گئی ساری چیزیں. یہ ایم کیو ایم بنی ہی الطاف حسین صاحب کے نام پہ. الطاف حسین صاحب نے اس کو 30-35 سالوں میں ایسے ہی چلائے کہ ان کے علاوہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور کسی نے سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی. اگر پہلے سے یہ ماحول بنا ہوا ہوتا کہ ہاں بھائی الطاف حسین صاحب کے بعد جو ہے وہ کبھی فاروق ستار صاحب اس کو دیکھیں گے، تو شاید یہ والی بات کوئی مان بھی لیتا. فاروق بھائی کو اگر اس زمانے میں بھی کوئی کہہ دیتا کہ الطاف حسین صاحب کے اس کے ساتھ جب تک تھے
کہ فاروق بھائی یہ آپ دیکھیں گے اس کی ان کے بعد پارٹی، تو فاروق بھائی کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھ سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ فاروق بھائی سمجھتے ہیں کہ کوئی دشمنی کر رہا ہے، یعنی کہ یہ بات سوچنا بھی موت کے پروانے کے مترادف ہے، موت کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ الطاف حسین صاحب چھوڑے نہیں۔ سر یہ پارٹی اگر الطاف حسین کی تھی، مینڈیٹ ہے یہ مینڈیٹ ان کے بعد ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، -1 کے بعد تو پھر یہ ختم ہو جانا چاہیے تھی اگر انہی کی تھی، تو پھر یہ ہے کیوں اب تک؟ دو باتیں الطاف حسین صاحب ٹھیک کرتے ہیں، آج کے اتنی ساری برائیوں کے باوجود بھی دو باتیں ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ پارٹی ان کی ہے، اپنے لوگوں کو جو سیل کر رہے ہیں اس سے سمپیتی لے رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ 30 سالوں سے لوگوں نے یہی سنا، جانا اور سمجھایا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہے، یعنی کہ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ ہے، کارکنوں کا مینڈیٹ ہے، دیا گیا مینڈیٹ ہے۔ یہ بھی بات ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ ایم کیو ایم کا کوئی بھی ایم این ایم پی ہے جاگیردار وڈیرا سرمایہ دار نہیں ہے تاکہ وہ اپنا اس کا کوئی کلاؤڈ ہو، وہ تو الطاف حسین صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا تھا، کارکنوں نے ان کے لیے کام کیا اور اس کے بعد ان کو ووٹ ملے تھے، اور وہ ووٹ اب ان کی پارٹی کے لیڈر کے کہنے پر وہ نہیں اگر اس کو چھوڑ رہے تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ ان کا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو ابھی انہوں نے اپنا یوم تاسیس منایا ہے وہ 33واں تھا، تو اگر نئی پارٹی ہے ایم کیو ایم پاکستان، تو کیا خیال ہے پھر تو یوم تاسیس بھی پہلا ہونا چاہیے تھا نا، جس طرح پاک سے زمین پارٹی کا پہلا یوم تاسیس تھا، پھر 33واں کیسے ہو گیا؟ مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آئی سر۔ اب جب مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتی پارس بہت ساری چیزیں، تو ہم دونوں مل کر ہی کچھ کہیں اور سمجھنے جاتے ہیں، مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتی بہت ساری چیزیں۔ بات میں نے آپ سے جو کی تھی کہ -1 کی، وہ بات میں نے آپ سے اس لیے کی چونکہ فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو جو ابھی جوائن کیا ہے نا شیخ عبداللہ نے، انہوں نے پہلے ہم سے بھی رابطہ کیا تھا اور ہم سے کچھ گارنٹیز مانگ رہے تھے جو میں نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ گارنٹیز آپ کے یہاں سے انہیں مل گئی ہیں۔ تو سر کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ریاست کے زور پہ سیاست کریں، اسٹیبلشمنٹ کی باتیں وہ پہلے بھی اور وہ لانڈری کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں فاروق ستار صاحب، اسی لیے لوگ آ رہے ہیں آپ کی طرف؟ کوئی گارنٹیز نہیں دی ہم نے، کسی کو کوئی گارنٹیز نہیں دی ہیں۔ ہم سے جو کہتا ہے کہ بھئی فلاں دن ہم آنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آ جاؤ۔ جہاں تک رابطے کا تعلق ہے، کون ایسا آدمی ہے جو ہم سے رابطے میں نہیں ہے؟ کون ایسا آدمی ہے جو ہم سے رابطے میں نہیں ہے؟ وہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، حالات دیکھتا ہے، کوشچن کرتا ہے، پھر ریورٹ بیک کرتا ہے، ساری چیزیں۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ ایک دن آتا ہے کہتا ہے ہاں بھئی نہیں ٹھیک ہے بس اب انف ہو گئی ہے۔ رابطے کی آپ نے بات کی کہ سبھی ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں، تو ایسی بات فاروق ستار صاحب نے بھی کی نا کہ آپ کے ساتھ پاک سے زمین پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتی ہے، لیکن اختلاف ہے طریقہ کار پہ، اپروچ پہ، سوچ پہ۔ تو اگر مصطفیٰ کمال بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ، تو کیا آپ اپنے طریقہ کار کو، اپروچ کو، سوچ کو مصطفیٰ کمال صاحب تبدیل کرنا چاہیں گے، یا آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی پچ پر آ کر بات کریں؟ نہیں، اگر میری سوچ، اپروچ اور طریقہ کار غلط ہوتا تو میری پارٹی جو ہے وہ بن ہی نہیں پاتی اور پارٹی بڑھ نہیں پاتی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی بڑھ رہی ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ سکڑ رہی ہے۔ تو اگر طریقہ کار، اپروچ اور سوچ غلط ہوتی تو لوگ نہیں، ہماری اسی طریقہ کار، اسی سوچ اور اسی اپروچ پر لوگ ہمیں آ رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ ابھی الطاف حسین کا ذکر ہوا، صرف ایک دو باتیں ان کے حوالے سے، وہ یہ کہ ایک طرف آپ نے دیکھا الطاف حسین کا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا، ان کے پیسے انہیں واپس مل گئے ہیں۔ عمران فاروق قتل کیس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی، صحت بھی ان کی ٹھیک ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اور وہ جو اسلحے کی خریداری کی لسٹیں تھی وہ بھی ماضی کا حصہ بن گئی۔ سر یہ ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں یا آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ڈھیل دیتا ہے، جب ساری آسانیاں ہو جائیں گی تو ایک ہی دن صبح آپ کو خبر سنیں گے اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب دنیاوی طور پر انسان سمجھ جاتا ہے کہ بس اس نے فتح کر لیا سب کچھ اپنے دماغ سے، اپنی شرارت سے، اپنی شیطانیت سے، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ چلتی ہے، اور پھر جب سب کچھ آپ فتح کر چکے ہوتے ہیں، آپ بالکل سکون کی سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو آپ جب یہ اسی طرف جاری ہے ساری کہانی کہ دنیاوی طور پر ہر چیز، ہر جرم سے جو ہے وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے طور پر جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اس کے اوپر کوئی پریشانی، سنیں میری، مجھے اس کے اوپر کوئی، ایک سیکنڈ میری بات سنیں، کہ مجھے اس کے اوپر کوئی مجھے تعجب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی وہ را کے ایجنٹ ہیں، وہ 22 سالوں سے پیسے لے رہے ہیں۔ وہ اگر پیش ہوتے، یہ کیس چلتا، تو پہلی دفعہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاتھوں میں را پکڑی گئی ہے۔ الطاف حسین صاحب کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس انور صاحب اور طارق میر صاحب کی ٹی وی پہ آپ دکھا چکے ہیں، جس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ اون کرتا ہے۔ سرفراز مرچنٹ کے ڈاکومنٹس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ آفیشیل بیان دے کر اون کرتا ہے، جو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کہہ رہا ہے۔
تو یہ تو میری بات کے انڈورسمنٹ ہے نا. دیکھیں برطانیہ بہت بڑا انویسٹر ہے انڈیا کے اندر. وہاں انڈیا کے وزیر اعظم نے ڈائریکٹ اپروچ کی ہے وزیر اعظم برطانیہ کو کہ بھائی یہ کیس نہیں جانا چاہیے, دونوں ملکوں کے تعلقات کا اور فورن ریلیشن کا مسئلہ ہے. الطاف حسین بہت چھوٹی سی چیز ہے. رو پکڑی گئی تھی پہلی دفعہ, رو ریڈ ہینڈڈ پکڑی گئی تھی پاکستان میں تخریب کاری کرواتے ہوئے. اس وجہ سے الطاف حسین صاحب کو بالکل اس میں سے نکالا گیا ہے. بٹ that proves my case actually, that proves my argument. ایک آدمی جس نے 30 سال تک ڈومینیٹ کیا ہو اور اب اس کی پارٹی بھی اس کے ہاتھ میں نہ رہی ہو اور نہ وہ پاکستان واپس آ سکتا ہو, مصطفیٰ کمال صاحب, تو سر وہ ایک جانب وہ ابھی بھی پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں, پاکستان کی فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں. ابھی 18 مارچ کو بھی بات کی. کیوں؟ کیا ابھی بھی کوئی پاکستان میں ہے جو ان کو سننے والا ہو؟ کیسے کر رہے ہیں اب تک باتیں؟ یہ تو آپ پاکستان کی حکومت چلانے والوں سے پوچھئے. اس میں پارس اس سے مجھ سے تو یہ سوال نہیں بنتا. ہم نے تو ہم پر جو واجب بھی نہیں تھا اس ملک کے لیے, ہم نے تو وہ کام کیے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ جاننے والا ہے, اللہ کو پتہ ہے سب کچھ کہ ہماری نیت کیا ہے. یہ سوال تو آپ جو ہے وہ ملک کے وزیر داخلہ سے, ملک کے وزیر اعظم سے, میں نے پتہ آپ سے سوال اس لیے کیا کیونکہ آپ الطاف حسین کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے تھے نا. آپ نے کہا ہمارا پیغام گھر گھر میں پہنچ گیا ہے, تو وہ عوامی پریشر نظر کیوں نہیں آیا, یا کیوں نہیں آیا جو کہ یہ کہے کہ نو مور الطاف حسین. الطاف حسین کا جو مینڈیٹ تھا اسے واپس کریں اور اینٹی الطاف حسین ووٹ لیں اور ہم آپ کو ووٹ دیں گے. تو وہ عوامی پریشر نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ تو لوگ جس ہماری کلیئر کٹ اسٹانس کے اوپر اگر جمع ہو رہے ہیں تو وہ بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہماری بات کے انڈوزمنٹ ہی تو کر رہے ہیں. ورنہ جتنا کلیئر کٹ اسٹانس ہم نے لے رکھا تھا لوگوں کو, تو ہم نے کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑی کہ یہ والی بات کہ ہم کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں, کیا اچھا سمجھتے ہیں کیا برا سمجھتے ہیں. تو لوگوں کا ہمارے ساتھ جمع ہو جانا ہی اس بات کی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پتہ کہا جاتا ہے جس طرح الطاف حسین کی آواز پہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے نا کراچی میں, ان کے بعد اس طرح وہ کبھی پھر جمع ہو نہیں سکے اتنی بڑی تعداد میں. یہ کہا جاتا ہے, ایک عام رائے ہے. 35 سالوں کی جماعت ہے, 35 سالوں کا سارا جو ہے وہ ایک بنا بنایا سارا سسٹم ہے. ہمیں تو 35 مہینے بھی نہیں ہوئے نا. تو یہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں اور پھر پچھلے آپ کی بات کو میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کرا دوں. پچھلے جب یہ 9/0 بند نہیں ہوا تھا, جب الطاف حسین صاحب تقاریر کر رہے تھے, اور ایون کہ یہ جو لاسٹ واقعہ ہوا ہے جہاں پر ان کی تقریر اور ساری جہاں پر انہوں نے اپنے اوپر بم پھاڑ لیا ہے, 22 اگست والا واقعہ, اس کیمپ میں 6 دن سے بھوک ہڑتال چل رہی تھی کراچی میں. کہ وہاں خطاب تو کر رہے تھے نا الطاف حسین صاحب, ان کی بھائی ٹی وی پہ آپ نہیں دکھا رہے تھے نا, لیکن وہاں پر سوشل میڈیا پہ وہاں خطاب تو چل رہا تھا نا, دن میں 6 دفعہ خطاب چل رہا تھا نا وہاں پہ. کتنے لاکھ لوگ جمع ہو گئے جناب وہاں پہ ان کی آواز پہ. جس دن ایون کہ صبح انہوں نے 22 اگست کو یہ سارا گیم کیا ہے, تو صبح جب انہوں نے 10 ساڑھے 10 بجے کال کی تو 60-65 افراد بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہ ڈائریکٹ انہوں نے تمام سیکٹروں میں خود پرسنلی بات کی اور سب کو 3 بجے کا ٹائم دیا ہے کہ بھائی 3 بجے پہنچو, میں نے خطاب کرنا ہے. سب سے خود پرسنلی بات کی ہے, تمام سیکٹر انچارجز سے, تمام یونٹ انچارجز سے. اس کے بعد کتنے لوگ پہنچ گئے؟ 2 باتیں صرف اور میں جاننا چاہ رہی ہوں. ایک تو مردم شماری کے حوالے سے جو سینسز ہے تو اس پہ آپ کو بھی تحفظات ہیں اور MQM کو بھی ہیں, تو ایک تو بتا دیں کہ کیوں ہیں. ہمیں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس کو سیاسی مسئلہ نہ بنایا جائے. نمبر 1, یہ حکومت کا کام نہیں ہے مردم شماری, ہے ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اس وجہ سے ریاست, جب میں ریاست کہتا ہوں تو اس میں جوڈیشری بھی ہے, اس میں حکومت بھی ہے, اس میں آرمی بھی ہے, اس میں آپ کا میڈیا بھی ہے, تمام لوگ ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس میں بالکل کوئی کنٹمنیشن نہ ہونے دے. جو جہاں جتنی تعداد میں ہے اس کو ایمانداری سے گن لیں بس اس کو. سر, کراچی کے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا سندھ حکومت, کراچی کے لوگ, یا پھر اس وقت آپ سمجھتے ہیں مسائل ہی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ حل ہو ہی نہیں سکتے, یا آپ کے پاس کوئی موزانہ سولوشن ہے, اس کا حل ہے؟ مسائل بنانے والے یہی لوگ ہیں. بیسیکلی ہوا یہ کہ جب الطاف حسین صاحب اپنے کرائم میں پکڑے گئے اور وہ جو ہے وہ ان کو اسکاٹلینڈ یارڈ لے جاتی ہے انٹرویو کرنے کے لیے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے مرڈر کے بعد, اور یہ را کے سارے پیپر دکھائے جاتے ہیں, تو پیپلز پارٹی سے انہوں نے مدد لی, رحمان ملک صاحب سے مدد لی کہ بھائی ہماری مدد کرو, ہم پکڑے گئے, اور ہمارے سامنے یہ ساری یہ باتیں ہوئیں. پیپلز پارٹی نے اس کی کاسٹ لی ہے, اور اس کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ ایک آدمی سے ہی ساری پارٹی یہاں پر چلاتا ہے. اس نے ان کو بچایا ہے, ان کو سیف کیا ہے, اور اس کے عوض انہوں نے ان کو
پتا تھا کہ یہ یہاں پر کچھ بھی کریں گے ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. ایک رحمان صاحب ملک صاحب کی کال پہ یہاں پہ سارے احتجاج ساری باتیں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. اور وہ کاسٹ یہ تھی کہ شہر کو انہوں نے لوٹا ہے, اداروں کو لوٹا ہے, تمام اختیارات لے لیے ہیں, اور یہ سارے جو لوگ آج ہیں ان کے سامنے سب چیزیں ہوئی ہیں. بھائی یہی وہ ساری بہت ساری وجوہات بنی نا ہمارے بھی جانے کی, ہمارے بھی چھوڑنے کی. 6 اپریل سے پاک سے زمین پارٹی احتجاجی تحریک شروع کر رہی ہے. بس یہ بتا دیں کہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ لوگوں کے بنیادی حقوق, مسائل کا حل, لوگوں کو پینے کے پانی کا حل کے مسائل کا حل چاہیے, ٹرانسپورٹ کا حل چاہیے. شناختی کارڈ نہیں مل رہے ہیں, اسکول میں تعلیم نہیں ہے, اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, اور یہ چند بجلی کے 100 ارب روپے کے یہ الیکٹرک جو لوٹ لیے کراچی والوں کے, ان تمام, اور سٹی گورنمنٹ کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ, ٹاؤن لیول پر, لوکل یونین کاؤنسل لیول پہ اختیارات اور وسائل کا منتقل ہونا, یہ پورا ہمارا سارا ایجنڈا ہے جس کے اوپر ہم نے احتجاج کرنا ہے. اس کے لیے لاہے عمل کیا ہے, کیسے کریں گے؟ دباؤ ڈالیں گے, اسٹرائکس کریں گے, روڈوں پہ آئیں گے, کیا کریں گے سر؟ یہ ابھی پلان نہیں کیا. یہ بالکل پلان کیا ہوا ہے, اور آپ کو بالکل جیسے ٹائم آئے گا آپ کو ساری چیزیں پتہ چلتی چلی جائیں گی. ابھی یہ والی بات ہم نے آپ سے شیئر نہیں کرنی. سرپرائز رکھی ہوئی ہے, سرپرائز دیں گے. بالکل سرپرائز رکھی. بہت شکریہ. پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود تھے. کراچی کے مسائل اور پاک سے زمین پارٹی, کیا عوام کو یقین آ گیا ہے کہ اس بار ان کے مسائل حل ہوں گے, ان پر سیاست نہیں ہوگی؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.